بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ ایران کا بڑا فیصلہ، IAEA کے دروازے بند، اسرائیل اور امریکہ میں خلبلی۔ آج ایران نے وہ تاریخی قدم اٹھا لیا جو شاید برسوں پہلے اٹھا لیتا تو نہ صرف اس کے نیوکلیئر سائنسدان زندہ ہوتے بلکہ اس کی ایٹمی تنصیبات پر حملے بھی نہ ہوتے۔ ایران نے انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے ڈائریکٹر رافیل گروسی پر پابندی لگا دی ہے اور صاف کہہ دیا ہے کہ خبردار ایران میں قدم رکھنے کی کوشش بھی مت کرنا ورنہ نتائج خطرناک ہوں گے۔ ایران نے نہ صرف تمام نیوکلیئر تنصیبات سے IAEA کی نگرانی کے کیمرے ہٹا دیے ہیں بلکہ ان کی رسائی بھی ختم کر دی ہے۔ یہ وہی کیمرے تھے جن کے ذریعے اسرائیل کو ایران کے سائنسدانوں اور ایٹمی سرگرمیوں کی مکمل معلومات پہنچی تھیں۔ اب اسرائیل اور امریکہ کو سخت تشویش ہے کہ ایران کب ایٹمی طاقت بن جائے کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اب امریکہ، برطانیہ، جرمنی اور فرانس ہنگامی اجلاس بلانے جا رہے ہیں اور ایران کو عالمی خطرہ قرار دینے کی تیاری میں ہیں۔ اسرائیل اب پیشگی حملوں، ڈرون اسٹرائکس اور سائبر وار کی تیاری میں ہے تاکہ ایران کو روکا جا سکے، لیکن ایران نے اب کمال کی چال چلی ہے۔ ایران کے اس فیصلے کے بعد نہ صرف IAEA کا رسوخ ختم ہوا بلکہ اسرائیل کی ایٹمی سرگرمیوں پر بھی عالمی خاموشی بھی بے نقاب ہو گئی ہے۔ ایران کا سوال ہے کہ اگر ہمیں روکا جا رہا ہے تو اسرائیل کا ایٹمی پروگرام کیوں نہیں روکا جاتا؟ اسرائیل نے آج تک اپنے نیوکلیئر وار ہیڈ کا اعتراف نہیں کیا، پھر بھی آزاد گھومتا ہے اور ایران پر پابندیاں لگائی جاتی ہیں۔ روس اور چین ایران کے ساتھ کھڑے نظر آ رہے ہیں اور اگر یہ حمایت جاری رہی تو ایران کی ایٹمی طاقت بننے کی راہ ہموار ہو سکتی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا نیا داؤ۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را کا نیا چیف مقرر کر دیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق آج بھارت نے اپنی خفیہ ایجنسی را کے چیف کو تبدیل کر کے نیا خطرہ کھڑا کر دیا ہے۔ بھارتی میڈیا بھی اب اس تبدیلی کو معمولی نہیں بلکہ ایک بڑی اسٹریٹجک چال قرار دے رہا ہے، کیونکہ جس شخص کو را کا نیا سربراہ بنایا گیا ہے اسے پاکستان ایکسپرٹ کہا جا رہا ہے۔ پراگ بین نامی یہ افسر پاکستان ڈیسک کا انچارج رہ چکا ہے اور بالاکوٹ سے لے کر حالیہ آپریشن سندور تک تمام کارروائیوں کا ماسٹر مائنڈ رہا ہے۔ یہی وہ شخص ہے جو مقبوضہ کشمیر میں آرٹیکل 370 کے خاتمے کے وقت تعینات تھا اور انٹیلیجنس آپریشنز چلا رہا تھا۔ اب جب بھارت میں نریندر مودی کی سیاست زوال کا شکار ہے اور BJP کے اندر سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ مودی کو یوگی آدتیہ ناتھ سے بدل دیا جائے تو مودی اپنے سیاسی فائدے کے لیے ایک بڑی جنگ چھیڑنے کا منصوبہ بنا سکتا ہے۔ بھارتی میڈیا چیخ چیخ کر خبردار کر رہا ہے کہ پراگ جین کی تقرری پاکستان کے خلاف بڑے ایڈونچر کی تیاری کا اشارہ ہے۔ سادہ الفاظ میں کہیے تو مودی حکومت ایک جھوٹا واقعہ گھڑ کر پاکستان پر حملے کا جواز بنانا چاہتی ہے۔ ایسے وقت میں جب را کا پرانا چیف ناکام قرار دیا جا چکا ہے اور نیا چیف خالصتاً پاکستان مخالف ذہنیت کا حامل ہے، پاکستان کی افواج، ایئر فورس اور انٹیلیجنس اداروں کو مکمل ہائی الرٹ پر ہونا ہوگا۔ دوسری جانب پاکستان کے عسکری ذرائع کے مطابق ہم کسی بھی بھارتی ایڈونچر کو مس ایڈونچر میں بدلنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر بھارت دوبارہ حملے کی غلطی کرتا ہے تو اس بار نہ رحم کیا جائے گا اور نہ ہی چھوٹ دی جائے گی بلکہ ایسا سرپرائز دیا جائے گا کہ دشمن سوچنے کے قابل بھی نہ رہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں چین ایران کو J-10C لڑاکا طیارے دینے کے قریب، امریکہ اور اسرائیل کے لیے نیا خطرہ۔ امریکہ نے اپنے شہریوں کو ایران چھوڑنے کا حکم دے دیا ہے۔ جنگ کی تیاریاں آخری مراحل میں ہیں لیکن اس ساری صورتحال میں بڑا کھیل اب چین نے بدل دیا۔ جی ہاں، شنگھائی تعاون تنظیم کے حالیہ اجلاس میں ایران کے وزیر دفاع اور چینی قیادت کی ملاقات کے بعد اب خبر سامنے آئی ہے کہ چین ایران کو J-10C لڑاکا طیارے دینے جا رہا ہے۔ یہ J-10C نہ صرف اسرائیل کے F-35 بلکہ امریکہ کے جدید ترین لڑاکا طیاروں کو بھی ٹکر دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایران کے پاس پہلے ہی جدید میزائل، ڈرونز اور زبردست زمینی طاقت موجود ہے، لیکن فضائی قوت ہمیشہ سے ایک کمزور پہلو رہا ہے۔ اب چین ایران کو صرف J-10C طیارے ہی نہیں دے گا بلکہ ان کے پائلٹ کو ٹریننگ، ایڈوانسڈ ریڈار
الیکٹرانک وارفیئر سسٹم اور اینٹی اسٹیلتھ ٹیکنالوجی بھی فراہم کرنے جا رہا ہے۔ چین اس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ اگر J-10C نے میدان جنگ میں F-35 کو مار گرایا تو امریکہ کی فضائی برتری ہمیشہ کے لیے خاک ہو جائے گی اور دنیا میں J-10C کی مانگ آسمان کو چھونے لگے گی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق ایران نے پہلے ہی اپنے نیوکلیر سائٹ سے اقوام متحدہ کے کیمرے ہٹوا دیے ہیں اور بین الاقوامی ایجنسی کو صاف پیغام دیا ہے کہ مداخلت کی کوشش کی تو انجام خطرناک ہوگا۔ اب اگر چین نے J-10C کے ساتھ مکمل پیکج ایران کو دے دیا تو نہ صرف ایران کی دفاعی صلاحیت کئی گنا بڑھ جائے گی، بلکہ امریکہ اور اسرائیل کے لیے ایک نیا خطرہ کھڑا ہو جائے گا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق یہ صرف ایک اسلحے کی ڈیل نہیں بلکہ آنے والی عالمی جنگ کی تیاری ہے۔ چین اور امریکہ کے درمیان دفاعی محاذ پر ٹکراؤ اب بالکل سامنے ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا J-10C آسمان پر F-35 لڑاکا طیاروں کے غرور کو توڑ پائے گا یا نہیں، لیکن اگر ایسا ہوا تو دنیا کے منظرنامے میں ہلچل مچ جائے گی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اسرائیل پر ایرانی میزائلوں کے نقصانات چھپانے کے لیے سخت سنسرشپ عائد۔ اسرائیلی حکومت نے اعتراف کیا ہے کہ حالیہ 12 روزہ جنگ کے دوران ایران کی جانب سے کیے گئے 50 سے زائد میزائل حملے اسرائیلی حدود میں گرے، تاہم اصل نقصان کی تفصیلات سخت سنسرشپ کے باعث اب بھی پوشیدہ ہیں۔ اسرائیلی حکومت کی پالیسی کے مطابق کسی بھی جنگی علاقے یا میزائل گرنے والی جگہ سے براہ راست سنسرشپ کے لیے فوجی سینسر کی تحریری اجازت لازمی قرار دی گئی ہے۔ خاص طور پر فوجی اڈوں، آئل ریفائنریز اور اسٹریٹجک تنصیبات کے قریب حملوں کی رپورٹس پر سخت پابندی عائد کی گئی ہے۔ تل اویو یونیورسٹی کے پروفیسر کے مطابق یہ سینسرشپ جہاں ایک طرف قومی سلامتی کے تحت دشمنوں کو معلومات نہ دینے کی کوشش ہے، وہیں دوسری طرف عوام کو اسرائیل کی اصل کمزوریوں سے بھی لا علم رکھتی ہے۔ جنگ کے دوران اسرائیلی حکومت کی توجہ زیادہ تر اپنی عسکری کامیابیوں کے دعووں پر رہی، جبکہ بین الاقوامی سطح پر اسے غزہ میں انسانی بحران پر سخت تنقید کا سامنا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیل کا حماس اور حزب اللہ کے اعلیٰ رہنماؤں کو شہید کرنے کا دعویٰ۔ اسرائیلی فوج نے فلسطینی تنظیم حماس کے بانی رہنما حاکم محمد عیسیٰ العیسیٰ اور لبنانی تنظیم حزب اللہ کے سینئر کمانڈر عباس الحسن کو فضائی حملوں میں شہید کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ قطر کے نشریاتی ادارے الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل کا کہنا ہے کہ غزہ سٹی میں کارروائیوں کے دوران حاکم عیسیٰ کو نشانہ بنایا گیا، جو حماس کے عسکری ونگ کے اہم بانی رہنماؤں میں شامل تھے۔ بیان کے مطابق وہ 7 اکتوبر کے حملوں کی منصوبہ بندی اور عملی نفاذ میں بھی ملوث رہے۔ اسرائیلی فوج کا دعویٰ ہے کہ حاکم عیسیٰ نے حماس کے عسکری صلاحیتوں کو مضبوط کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا اور تربیتی ہیڈ کوارٹر کے سربراہ اور جنرل سیکیورٹی کونسل کے رکن بھی رہ چکے ہیں، تاہم حماس نے تاحال اس دعوے کی تصدیق یا تردید نہیں کی۔ ادھر جنوبی لبنان کے علاقے مہرونا میں ایک علیحدہ فضائی حملے میں اسرائیلی فوج نے حزب اللہ کے کمانڈر عباس الحسن کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ فوج کے مطابق عباس الحسن حزب اللہ کی رضوان فورس اور انٹیلیجنس چیف تھے اور تنظیم کو دوبارہ فعال کرنے کی کوشش میں شامل تھے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیلی وزیر اعظم کی حمایت میں پھر سامنے آ گئے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کرپشن سکینڈل کا شکار اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی حمایت میں ایک بار پھر سامنے آ گئے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ اسرائیل میں جو نیتن یاہو کے ساتھ کیا جا رہا ہے وہ خوفناک ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اسرائیلی وزیر اعظم یرغمالی کی بازیابی کے لیے حماس سے ڈیل کی کوشش میں ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ نیتن یاہو نے امریکہ کے ساتھ مل کر ایران کے نیوکلیر پروگرام کے خلاف بڑی کامیابیاں بھی حاصل کی ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایسا اسرائیلی وزیر اعظم سارا دن عدالت کے کمرے میں گزارے اور وہ بھی ایک ایسی چیز پر جس کا وجود ہی نہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ نیتن یاہو کو اسی انداز سے انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے جس سے امریکہ میں وہ خود گزرے ہیں۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکہ نے اسرائیل کو بچانے کے لیے میزائلوں کا 20% ذخیرہ استعمال کیا۔ ملٹری واچ میگزین کے مطابق ایران سے تنازع کے دوران اندازاً 60 سے 80 تھاڈ
انٹرسیپٹرز استعمال کیے گئے۔ ایک تھرڈ انٹرسیپٹر کی لاگت 12 سے 15 ملین امریکی ڈالر کے درمیان ہے، جس کے نتیجے میں ان کے مجموعی اخراجات 810 ملین سے 1.215 ارب امریکی ڈالر تک جا پہنچے۔ یہ لاگت ایران کے جانب سے داغے گئے میزائل حملوں کی قیمت سے کہیں زیادہ ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق امریکہ نے 2024 میں اسرائیل میں موجود تھاڈ سسٹم کو دوبارہ اسٹارٹ کیا تھا۔ ایران نے اپنی جوہری اور عسکری تنصیبات پر حملوں کے رد عمل میں اسرائیل کے مختلف شہروں پر میزائلوں کی بارش کی تھی۔ ان میزائلوں میں غدیر، عماد، خیبر شکن اور فتح 1 جیسے ہائپر سونک میزائل بھی شامل تھے جنہیں روکنا مشکل ہوتا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔